آج کی تراویح میں 3 آیات آئی ہیں جو بڑی سخت آیات ہیں، بڑی سخت۔ اور یہ آیات اس سے متعلق ہیں کہ مسلمان جہاں ہو وہاں بدی نہیں ہونی چاہیے، برائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی چیز ناقابل برداشت ہو تو وہ برائی ہو۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ان کے مزاج سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو طیش میں آتے ہیں۔ ایک مسلمان کے سامنے اگر مزاج سے ہٹ کے کوئی بات ہو تو برداشت کرتا ہے، روایت سے ہٹ کے کوئی کام ہو تو برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو وہ برداشت کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت ہے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہ میں نے دعوت و تبلیغ سے سخت آیت اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھی، اتنی سخت آیت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائیاں، نافرمانیاں بیان کی ہیں کہ وہ لوگ تھے جو غلام ہوتے تھے۔ مصر میں ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں غلامی سے نکالا، صرف آزادی ہی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی بلکہ وقت کا حکمران اللہ نے ان کو بنایا۔ حق تو یہ تھا کہ اس آزادی کے نتیجے میں یہ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، لیکن یہ قوم مجموعی طور پر آوارہ اور اللہ کی نافرمان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہاں فرمایا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ ربانی کے معنی ہوتے ہیں بڑے دیندار لوگ، جسے ہم آج کی زبان میں بزرگ کہتے ہیں، بڑے بزرگ لوگ، بڑے دیندار لوگ۔ احبار حبر کی جمع، اس کے معنی بڑے علماء۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے بڑے بزرگ اور ان کے بڑے علماء جب ان کو جھوٹ بولتا دیکھتے تھے، انہیں حرام کھاتا اور حرام کماتا دیکھتے تھے تو انہیں روکتے کیوں نہیں تھے؟ کیا یہ روکنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ قرآن کے ان کے بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، علماء کے سامنے سر عام برائیاں ہو رہی تھی، سر عام حرام کمائیاں ہو رہی تھی، وہ خاموش تھے، یہ سوچ کے کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا، ان سے ان کا پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارا پوچھا جائے۔ ایک ہی آیت، اسی کے بعد اللہ نے پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے نبی، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیری طرف تیرے رب نے جو کچھ اتارا ہے
تیرا فرض ہے کہ تو اس کی تبلیغ کرے. تعلیم نہیں کہ جو لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کو پڑھاؤں گا، نہیں، گھر گھر تک، فرد فرد تک یہ پہنچانا ہے نبی تیرا فرض ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کو. اے نبی، ہم نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے، صرف آپ کا فرض یہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کے پابند ہوں. جو خود سے آئیں ان کو تعلیم کریں اور ان کو پابند کریں. نہیں 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 نہیں، خانقاہ نہیں بنانی، کسی کونے میں، مسجد کے کسی کونے میں نہیں بیٹھ جانا ہے کہ جس کو شوق ہوگا آئے گا. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پانی نہیں جاتا. یہ ساری اصطلاحیں یہاں فٹ مت کیجیے گا. ہم نے جو کچھ ہے نبی تیری طرف اتارا ہے، تیرا فرض ہے کہ تو اسے گھر گھر تک پہنچائے گا، فرد فرد تک. صرف پہنچائے گا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بنائے گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا. آگے بات ہے جی لوگوں تک پہنچاؤں گا، جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، لوگوں کی دشمنیاں لینا، اپنے آپ کو غیر محفوظ کرنا ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے واللہ یعصمک من الناس، تیری حفاظت دشمنوں سے کرنا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. تجھے بچانا، تیری حفاظت کرنا یہ ہمارا کام. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تیری حفاظت اللہ کرے گا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کر. اس کے بعد اگلے رکوع میں اس کو بھی سن لیں. اللہ فرما رہا ہے کہ دو پیغمبروں کی بددعاؤں کی وجہ سے، ایک حضرت داؤد اور ایک حضرت عیسیٰ سلام علیہما، ان دو ہستیوں کی بددعاؤں کی وجہ سے بنی اسرائیل ملعون قرار پائے ہیں. ملعون، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم. ان دو انبیاء کی بددعا اللہ نے ان کے بارے میں قبول کیوں کی؟ جہاں ان کے اور جرائم تھے. ایک بڑا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. جرم یہ نہیں ہے کہ ایک شخص سے برائی ہو رہی ہے، نہیں، یہ نہیں. گناہ ہونا، برائی کا ہونا، اس پہ لعنت اللہ کی طرف سے نہیں آتی. لعنت اللہ کی اس پہ آتی ہے کہ میرے ارد گرد، میرا گھر ہو یا میرا محلہ ہو یا میرے دوست احباب کی محفل ہو، وہاں برائیاں ہو رہی ہیں اور میں برائی کو انجوائے کر رہا ہوں. برائی ہو رہی ہے اور میں اس برائی کو کیا کر رہا ہوں؟ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. یہ ہے کانوا لا یتناہون. یہ لوگ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو عن منکرین، اس برائی سے جس برائی کو یہ کرتے تھے. جس برائی کو یہ کرتے تھے کرنے پہ یہ ملعون نہیں ہوئے، بلکہ اس برائی سے ایک دوسرے کو نہ روکنے پہ یہ ملعون قرار پائے اللہ کی نظر. لہذا ایک شخص ہے خود نماز میں سستی کرتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر والے نماز پڑھیں،
کوشش کرتا ہے، خود کسی گناہ میں ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ یار یہ گناہ مجھ سے بھی ختم ہو، میرے گھر والوں، میرے دوست، میرے احباب جتنے ہیں ان میں کم سے کم یہ برائی نہ ہو۔ برائی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، خود جو برائی کر رہا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ یار یہ برائی میری اولاد نہ کرے، یہ برائی میرے دوست احباب نہ کرے۔ ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، ایک برائی ہے، حرام اگرچہ نہیں لگے، ایک برائی ہے، ایک بری عادت ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی سگریٹ پی رہا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے اس پہ، تم کیوں پی رہے ہو؟ حالانکہ خود پی رہا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار بیٹا سگریٹ نوشی نہ کرے، خود گھٹکا کھاتا ہے، اس کا بیٹا کھاتا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم یہ کرتے ہیں اسی طرح ایک شخص نماز میں سستی کرتا ہے لیکن گھر والے سستی کریں تو غصہ ہوتا ہے، نہیں نماز سب نے پڑھی، نماز سب نے پڑھی۔ چلو ایک فرض میں سستی، لیکن اس سے ایک بڑے فرض کو یہ شخص ادا کر رہا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ برائی سے روکنے اور نیکی کی دعوت کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا ماحول وہ برائی کا نہیں بنے گا، اور اس کے اندر جو برائی ہے برائی سے روکنے کی وجہ سے اللہ اس برائی سے بچنے کی، رکنے کی اللہ اس کو توفیق دے دے گا۔ ان آیات کے ذریعے جو ہماری تربیت ہے، تربیت یہ ہے جو اکثر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو کسی محلے میں کوئی گندی عورت آتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کی گندگی اس کے گھر تک محدود ہو، نہیں ہوتا، اس کی گندگی پورے محلے کو متاثر کر دیتی۔ کوئی بدماش آتا ہے، اس کی بدماشی سے پورا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی والے کردار کے ساتھ کسی محلے میں جائے، کسی بازار میں جائے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو وہ متاثر نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اتنی کشش ہی نہیں۔ برائی میں کشش ہے لیکن سنت میں، دینداری میں اتنی کشش نہیں۔ کشش ضرور ہے لیکن ہم نے وہ کشش اپنے تک محدود رکھی ہوئی۔ ایک برے کا جذبہ ہے کہ برائی میرے ارد گرد برے ہوں، لیکن آج کے ایک نیک صالح امتی کا جذبہ نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول، اس کے ارد گرد کے لوگ اس جیسے نیک ہوں۔ میں اگر نمازی، میری کوشش ہو کہ میں جہاں ہوں میرے ارد گرد میرے لوگ وہ بھی نمازی ہوں۔ ظاہر یہ تبھی ہوگا جب میں دعوت چلاؤں گا، میں دعوت چلاؤں گا۔ جب میں دعوت چلاؤں گا تو اس دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میری نیکی میرے لیے کل مسئلہ نہیں بنے گی، میرے لیے تانا نہیں بنے گی، بلکہ میری نیکی جب دعوت بنے گی تو سارے لوگ میرے جیسے جب بنیں گے تو میرا احترام بڑھے گا، میرا احترام بڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دین کی قدر بڑھا رہا ہوں، اللہ میری عزت بڑھائے گا۔ میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ میں دین کو عزت دے رہا ہوں، اللہ مجھے عزت دے گا۔ یہ وہ تربیت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے۔ اور آج اس رمضان کے مبارک مہینے کی وجہ سے ذہن لوگوں کے دین کے بنے ہوئے ہیں۔ ہم اگر کوشش کریں کہ یہاں جو بھی بات سنیں، جو ذہن ہم لیں، ہم کل جائیں، ایسے نہیں کہ اپنے تک محدود رکھیں، بلکہ اپنے گھر میں جائیں، اپنے محلے میں جائیں، اپنے دوستوں میں جائیں، اپنے آفس میں جائیں، تو ہم دین کی دعوت چلائیں، دینداری کو مسلمان کے لیے قابل فخر بنائیں۔ اور جو مسجد کا ماحول ہے، یہی ماحول گھروں میں، بازاروں میں، محلوں میں یہ ہم منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.